پر امت کے جمع ہونے کا جو سب سے بنیادی مقصد ہے وہ دور نبوت کو لوٹا کر واپس لانا ہے. دور نبوت کو لوٹا کر واپس لانا ہے. یہ ہمارے اجتماعات کا اصل مقصد ہے کہ دور نبوت لوٹ کر واپس آئے. دعوت میں، عبادت میں، تعلیم اور تعلم میں، ہر کام میں رواج کی مخالفت یہ دعوت اللہ کا بنیادی مقصد ہے. ہر رواجی چیز کی مخالفت یہ دعوت اللہ کا بنیادی مقصد ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ابھی گاڑی میں آتے ہوئے پڑھ رہا تھا. فرماتے تھے کہ یہ اجتماعات دعوت کی نسبت پر اگر یہ اپنے نہج سے ہٹے تو ان کا نقصان بہت ہوگا. اس نہج سے ہٹنا کیا ہے؟ اس 3 دن کے مجمع کے آسمان کے نیچے جمع ہونے اور محض ذکر و عبادت، دعوت اور تلاوت میں مشغول رہنے کا اصل مقصد یہ تھا کہ اس خیر پر جمع ہونے والوں کا جمع ہونا سارے عالم کے لیے ہدایت کا اور سارے عالم کے ہدایت پر آنے کا پورے عالم پر اثر ڈالے. اصل مقصد یہ تھا. لیکن مجمع بہت غافل ہے. اس مجمع میں تصاویر کو سوچنا بھی حرام ہے. کرنا تو دور کی بات ہے. اس لیے کہ یہ یقینی بات ہے کہ اگر کسی جگہ پر سارے عالم میں دین کو قائم کرنے کی نسبت پر جمع ہوا جائے، وہاں گناہ کا کرنا اپنے مقام، اپنے محلے کے گناہ کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہوگا. اس لیے پورے مجمع سے پرزور درخواست ہے یہ کہ اول تو اس گناہ سے توبہ کریں، اور یہ جو بیماری پیدا ہوئی ہے، عوام ہو یا خواص، پڑھے لکھے ہوں یا جاہل، یہ جو بیماری پیدا ہوئی ہے تصاویر کی، اس سے اپنے آپ کو بچائیں. ورنہ یہ وعید سب کے لیے ہے. کوئی بھی ہو، سب سے سخت عذاب میں ہوں گے قیامت میں وہ لوگ جو تصویریں لیں گے، سب سے سخت عذاب میں. اس لیے اپنی مجلسوں کو عبادت بناؤ. ہم عبادت کے لیے جمع ہوئے. حضرت فرماتے تھے اگر سننا عبادت کے طریقے پر نہیں ہے تو کرنا عبادت کے طریقے پر کبھی نہیں آ سکتا. اگر سننے کو عبادت نہیں بنایا تو عمل کی توفیق کبھی نہیں ہوگی. پہلے سننے کو عبادت بناؤ اور یہ سوچو کہ اس موقع پر کیا کرنا ہے، یہ میں کس لیے آیا ہوں، کیا مقصد ہے. ورنہ ہمارے اجتماعات میں، دنیا کے میلوں میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا. اگر ذرہ برابر بھی کوئی گناہ چھوٹا یا بڑا، یا ذرا بھی غفلت ذکر میں، تلاوت میں، عبادت میں ہوئی تو پھر ہمارے اجتماعات میلوں میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا. اس لیے اپنے آپ کو اس کا پابند بناؤ اور اپنی محنت کو، اپنے کام کو اللہ کے یہاں قبول کرواؤ. میرے عزیز دوستو، محنت ہر ایک کر رہا ہے، لیکن ہر شخص اپنی محنت میں کامیاب نہیں ہے. کامیاب صرف وہ ہے اپنی محنت میں جس کی محنت، جس کا عمل، جس کا طریقہ، جس کی عبادت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مشابہ ہو. اسلام اور رہبانیت اس کا فرق یہی ہے کہ جو عمل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مشابہ ہے وہ اسلام ہے. جو آپ کے طریقے کے خلاف ہے، چاہے وہ کیسی ہی اچھی عبادت ہو، وہ رہبانیت ہے.
بلکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک راہی پر گزر ہوا جو اپنے عبادت گاہ میں اپنے صومعے میں عبادت کیا کرتا تھا. لوگوں نے بتایا آقا المومنین یہاں ایک شخص ہے جو ہر وقت عبادت میں مشغول رہتا ہے، دنیا سے بالکل منقطع اور دنیا سے بے رغبت، دنیا سے کٹ کر صرف اپنے خالق کی عبادت میں مشغول ہے. فرمایا اس کو میرے پاس لے کر آؤ. اس سے کہا گیا کہ امی نے آپ کو طلب کیا ہے. وہ آیا، حضرت عمر کا حکم تھا کہ میرے پاس لے کر آؤ. لایا گیا اس کو. اس کے بدن کی کمزوری کو اور اس کے چہرے کو دیکھ کر جس پر بڑی تکان کے آثار تھے اور بڑی محنت کوشش اس نے کی تھی، عمر رضی اللہ دیکھ کر روئے اس کو دیکھ کر. لوگوں نے کہا بنین آپ ایک راہب کو دیکھ کر کیوں رو رہے ہیں؟ اس کو دیکھ کر آپ کیوں روئے؟ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ مجھے اس کو دیکھ کر رونا اس لیے آیا کہ اللہ رب العزت نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے. اللہ نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے، هل اتاك حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. اللہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ نبی جی آپ کو خبر ہے اس آدمی کا حال جو اپنے آپ کو بہت تھکاتا ہے عبادت میں، ریاضت میں، مشقت میں، مجاہدے میں، لیکن اس سب کے باوجود وہ دیکھتی آگ میں ڈالا جائے گا اور کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا. میں اس کو دیکھ کر اللہ کے قول یاد کر رہا ہوں. مجھے رحم آیا کہ اس کی کوشش اور محنت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے عذاب کیوں؟ صرف اس لیے کہ محنت اور مجاہدہ تو خوب کر رہا ہے، لیکن اس کا طریقہ محنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ عبادت سے ہٹا ہوا ہے. اس لیے میں نے یہ قصہ اس لیے سنایا ہے تاکہ پورا مجمع اور پورا عملہ اس بات کو غور کرے کہ ہم مشقت میں ہیں یا مجاہدے میں ہیں. مشقت اور مجاہدے میں بہت بڑا فرق ہے. محنت کے اعتبار سے دونوں ایک سے معلوم ہوتے ہیں، محنت کے اعتبار سے دونوں کوشش میں لگے ہوئے ہیں، مجاہد بھی، مجاہدہ کرنے والا بھی اور مشقت پڑھنے والا بھی. لیکن مشقت اور مجاہدے کا یہ فرق ہے، مشقت اور مجاہدے کا یہ فرق ہے کہ مشقت پر کچھ نہیں ملے گا سوائے تکان کے، اور مجاہدے پر ہدایت ملے گی. اور فرق کیا ہے دونوں کا کہ جو عمل خلاف سنت ہے مشقت ہے، اور جو عمل سنت کے مطابق ہے وہ مجاہدہ ہے. اس لیے اپنے ہر عمل کو مجاہدہ بناؤ. مجاہدے پر ہدایت کا وعدہ ہے، مجاہدے پر ہدایت کا وعدہ ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ جتنا دنیا میں فساد ہے، اس سارے فساد کا تعلق باہر کے پھیلے ہوئے نقشوں سے نہیں ہے، بلکہ اس تمام فساد کا تعلق براہ راست مومن کے اپنے عمل سے ہے. اور یہ بھی ساتھ میں سن لو کہ دنیا میں جتنے بھی تغیرات ہیں، فساد کی شکل میں، بارشوں کے رکنے میں، زلزلوں کے آنے میں، مقدمات کے بڑھنے میں، تجارتوں میں نقصان کے جتنے بھی حالات عالم میں ہیں، ان سب کا تعلق صرف اور صرف مسلمان سے ہے. اغیار سے ان تغیرات کا کوئی تعلق نہیں ہے. اغیار سے ان
تغیرات کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب بھی مسلمان کسی حال سے گزرتا ہے یا وہ حالات ان کے اسباب میں ہوں یا وہ حالات زمین آسمان کے درمیان ان کے کائناتی نقشوں میں ہوں، جب حالات کائنات کے نقشوں میں پیش آتے ہیں تو یہ ان کو موسم سے جوڑ دیتے ہیں، اور جب حالات ان کی کمائی کے نقشوں میں اور ان کے شخصی اور ذاتی، تجارتی، زراعتی اور ان کے سیاسی نظاموں میں حالات پیش آتے ہیں تو یہ ان حالات کا